السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأحد الصمد الخالق العالم النافع الرازق، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو رب المغارب والمشارق، ونشهد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبدہ ورسولہ، نبی ارسلہ للانس والخلائق، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ ما لا حبارق۔ سب سے پہلے میں محترم المقام جناب ڈاکٹر سید صدیق حسین صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بات ہو رہی تھی انسانیت کی۔ جس وقت ساری کائنات میں انسانیت ختم ہو چکی، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر مبعوث فرمایا۔ کائنات کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانیت کا درس عطا فرمایا ہے، اور یہ درس انشاءاللہ العزیز قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ انسانیت کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان کا بہترین کام کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی تم سے کھانے کے بارے میں سوال کرے تو اسے فوراً کھانا کھلا دو۔ کھانا کھلاتے وقت یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، کس مذہب کا ہے، کس ملت کا ہے، کیونکہ تم مستحق جن چیزوں کے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی کھلاتا ہے، اور جن چیزوں کے تم مستحق نہ ہو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برابر کھلاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ انسانیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انسانیت کا ہی ہے، اور انسانوں کی اکثریت سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے جو انسانیت کا کام کرنا ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر سکون اور اطمینان کے بجائے مصیبتوں کا مقام بنے ہوئے ہیں۔ گھر میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے گھر کا سکون اور اطمینان تباہ اور برباد رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انسانیت کے لیے کرنا کیا ہے۔ ہمیں انسانیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے خود انسان بننا ہے۔ اب انسان بننے سے مراد سب سے پہلے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کریں۔ انسانیت کا پہلا درس سمجھیے۔ جب ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو اور نہ ان سے جھڑکی سے بات کرو۔ ماں باپ کی تعظیم ہمارے لیے فرض ہے، سمجھیے۔ قرآن حکیم میں حکم ہے
اب آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، جب اولاد بگڑتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی خود ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہی کے کردار کو دیکھ کر اولاد انسان بنتی ہے، ورنہ وہ بھی حیوان بن جاتی ہے۔ دوسری ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ ہے اپنی بیوی سے بچوں کے سامنے جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا۔ جب ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی سیکھتے ہیں اور یہی عمل پھر ہم پر واپس دہراتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ بگڑا ہوا ضرور ہے، چاہے وہ کتنے ہی امیر ترین لوگ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی غریب لوگ کیوں نہ ہوں۔ اس کی وجہ ہمارے اندر کی جہالت، جس کو انسانیت دور کر سکتی ہے۔ جب جہالت دور ہو جاتی ہے تو ہی آدمی انسان بنتا ہے۔ جب شوہر بچوں کے سامنے اپنی بیوی سے جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، مار پیٹ کرے، تو پھر یہ بچے یہی سیکھتے ہیں اور اسی عمل کو دہراتے ہیں۔ اگر یہی سوال کوئی بڑی عمر کے لوگ 50، 60، 70 سال کے لوگوں کی عمر کے اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی اپنے ماں باپ کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، تو 99% آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں۔ پرانے لوگوں میں یہ آداب اور احترام ہوتے تھے کہ کچھ اگر اپنی بیوی سے ناچاقی ہو تو وہ بھی بند کمرے میں اپنے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ بحث مباحثہ ہوتا تھا، جھگڑا تو اس وقت بھی ہوتا تھا لیکن بچوں کی نظر میں نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جب ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، مار پیٹ بد کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، تو پھر وہ بچے بھی ان چیزوں کو نہیں سیکھتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو انسانیت کا کام کرنا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ پچھلے زمانے میں ماں اور باپ اگر سامنے کھڑے ہوں تو بچے اونچی آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دھیمی باریک آواز میں بھی بات نہیں کرتے تھے، اتنا احترام ہوتا تھا۔ اور آج کل ہمارے گھروں سے ادب اور احترام بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنی جہالت کا رویہ بچوں کو دکھانا، اور جب بچے یہی دیکھتے ہیں تو پھر یہی سیکھتے ہیں اور آگے جا کے ان کی زندگی کا رد عمل بھی یہی بن جاتا ہے۔ تو انسانیت کا کام سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں، گھروں میں بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ماں باپ کا احترام کریں، تو کیا ہوگا؟ کل کے دن پھر آپ کی اولاد بھی آپ کا احترام کرے گی۔ آپ کی اولاد جب آپ کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو پھر اس کا رد عمل اللہ تعالیٰ پلٹاتا ہے کہ پھر ان کی اولاد پھر ان کے ساتھ ادب اور احترام کے معاملے کو ختم کر کے جہالت سے پیش آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اہل اسلام میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، آج اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے بھی اولڈ ایج ہوم کھلتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی جہالت ہے۔ جب ہم اپنی جہالت طاقت رہنے تک بتاتے ہیں اور جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جب بچے طاقتور ہوتے ہیں تو وہ اپنی جہالت بتاتے ہیں اور سب سے پہلے ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے باہر نکالتے ہیں اور نکال کر اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیتے ہیں۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ بڑی عمر کے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گھروں میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا دوسرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ضعیف لوگ ہٹ جاتے ہیں گھر سے تو گھروں سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو کم کر دیتا ہے، ان کی وجہ سے جو برکت آ رہی تھی اس کو روک دیتا ہے۔ اب جب برکت رک جاتی ہے تو پھر گھر کے 10 آدمی مل کر بھی کتنی ہی دولت کمائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، بلکہ ہمیشہ پھر گھر میں افلاس اور تنگدستی کا سایہ منڈلاتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں انسانیت کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، بیوی بچوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہم کو ایسا مثالی کردار گھر کے لیے بننا ہے کہ ان کو دیکھ کر آگے کی نسلیں بھی سنورتی رہیں اور ہمارے گھروں میں ادب اور احترام داخل ہو جائے۔
اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔